استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی, استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں, 295 اے 295 سی ہے نا, اور وہ بھی ناجائز. تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اپنی عید انجوائے کریں لیکن لوگوں کو بالکل تنگ نہ کریں اپنی عید کے چکر میں. تو سب سے پہلے میں بات کروں, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری, میری, میرے خاندان کی, سب کی جو ہے وہ جان قربان ہے. یہ صرف شروع کرنے سے ویڈیو بتانے میں مقصد اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو, کیونکہ ہمارے جو مسئلہ سارا یہ ہے کہ مسلمانوں میں تھوڑا یہ رول ہے کہ جو فتویٰ لگ جائے نا وہ بڑا پیڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو دین کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے رجب بٹ اس ٹائم پہ پاکستان چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے بھائی عمرہ کرنے کے لیے, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اس بیچارے کو جو ہے نا اپنے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پروفز دینے پڑ رہے ہیں. پروفز بھی کیا دینے پڑ رہے ہیں, وہ یہ کہ وہ مسلمان ہے. سب سے پہلی بات میں کروں, میں پہلی تو بات ہے کہ اس پہ ویڈیو بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, اس پہ ویڈیو بنانا میرا دل ہی نہیں تھا. لیکن اب جب میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک اینکر ہے جی, وہ رجب بٹ کے گھر پہ کیمرہ ڈال رہا ہے, دیکھ رہا ہے کون کون رہتا ہے. سب سے تو پہلی بات ہے آپ لوگوں پہ لعنت ہے ان اینکرز پہ, ان کیمرہ مینس پہ, یہ چھوٹے موٹے اینکر ہیں جو اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں, اس کے نام پہ ویوز لے رہے ہیں اور ساری چیزیں. گھر ایک پرائیویسی ہوتی ہے, آپ اس کے گھر میں جا کے کیمرہ مار رہے ہو, لوگوں کو کیا دکھا رہے ہو. اب سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ایڈوکیٹ صاحب ہے جن کی لمبی سی داڑھی ہے, وہ جو نام نہیں مجھے اس کا پتا کیا ہے, برحال وہ بھی اب رجب بٹ کے پیچھے پڑ. بھائی جان آپ لوگ, رجب تو پرومیننٹ ہو گیا کیونکہ وہ ایک انفلوئنسر ہے, یوٹیوبر ہے. باقی جو اتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے یا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ان پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں. اب سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں, اگر تو رجب نے, کیونکہ میں خود بھی اینٹی رجب ہی ہوں, میں رجب کو فیملی ولاگنگ کی وجہ سے بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن جو بات حق کی ہے وہ حق کی ہے کہ یار اس بندے نے اپنی جاہلیت سے, نا علمی سے جو بھی کام کیا ہے. اگر ایک کوئی مسلمان ہے تو وہ جان کے والا کام نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اگر کوئی مسلم ہے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ مسلمان ہے تو, کیونکہ اس چیز کی معافی نہیں ہے, کہیں پر بھی معافی نہیں ہے. لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نا سدھو موسے والے کا فین ہے. سدھو موسے والے کا ایک گانا ہے 295. دو چیزیں ہیں انڈیا میں, 295 جو ایک لیبل ہے وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے, اور یہاں پہ 295C جو تھی اس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے. یہ اس کو نہیں پتا تھا اس چیز کا, اس نے کہیں اوور ہو کے ایکٹنگ کر کے 295C کو کہہ دیا جی میرے پہ یہ بھی ہوئی ہے, میرے پہ وہ بھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ سدھو موسے والے کو کاپی کر رہا تھا. اسے یہی نہیں پتا تھا دراصل جب بندے کا برا ٹائم چل رہا ہوتا نا, میں سن رہا تھا کہ اچھا بول بھی ہوتا نا چھکے والا, وہ بھی انسائڈ ہے جو کہ وکٹ میں آیا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ بھی گئی ہوا ہے. اس کا برا ٹائم چل رہا تھا, پہلے اس کا کرسچنس کمیونٹی کے ساتھ تھوڑا سا ایشو رہا ہے, اس کے بعد اب اس کا یہ والا ایشو ہوا جس کی وجہ سے اسے بھاگنا پڑا. سب سے پہلی بات ہے کہ یار وہ اپنی ماں کا ایک ہی ایک بچہ ہے, ایک ہی ایک بیٹا ہے. ہر بندے کو رائٹ ہے یار وہ اپنے فنینشلی طور پہ وہ اچھا ہو, اس کا اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا لائف سٹائل ہو. اس نے بھی وہی کیا ہے, بے شک اس نے اس کا راستہ غلط تھا, اس نے فیملی ولاگنگ شروع کی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جلتے بہت ہیں. ہر آپ کا پازیٹیو بندہ جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا ویل وشر ہے, اندر سے وہ آپ سے جل ہی رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اس ٹائم پہ سارے لوگ اس کی جو ہائپ ہے نا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی. کچھ لوگ تو بیچارے اس کے نام سے جو ہے ویوز لے رہے ہیں. اس ٹائم پہ وہ لٹکا ہوا ہے, وہ عمرہ کرنے گیا ہوا ہے, سعودیہ میں ہے, وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے, کیونکہ اسے بھی پتا کہ اگر وہ یہاں پر ہوتا تو اس ٹائم تک مارا گیا ہوتا. تو پہلی تو بات ہے رجب بٹ کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے کہ آپ کو پتا آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, وہاں پہ خیال ہی کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمیونٹی جو چیزیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, میرے خیال سے جو ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں, ریلیونٹ اسکالرز ہیں, جو بالکل ویلڈ بات کرتے ہیں, ان کو اس معاملے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہاں اگر یہ اس چیز میں غلط ہے تو پھر تو اس کی معافی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے, کیونکہ ہمارا قانون ہے, ساری چیزیں ہیں, وہی اس کو کریں گی. اور اگر تو اس چیز میں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اس کو جانے دینا چاہیے. جو بھی اس سے ہوا ہے وہ لا علمی میں ہوا ہے, کہ ہم سب کو پتہ ہے. ایز اے لے مین ہم اگر دیکھ رہے ہیں اس کو تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا 295C. میرے خیال سے آج سے پہلے بھی کئی لوگوں کو جو لا میں نہیں ہے, جو وکیل نہیں ہے, جو پولیس والے نہیں ہیں, کسی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ 295C جو ہے وہ کون سی یعنی کہ کون سا لیبل ہے اس کا. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو میں نے اس پہ ویڈیو بالکل نہیں بنانی تھی, لیکن میں نے جب اتنے لوگوں کو دیکھا کہ جو
ابھی بھی رجب فیملی، ابھی تو آپ لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ، میں بھی اس کو سپورٹ ہی کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے میں اس کے اگینسٹ سب سے زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن ہمیں حق سچ کی بات کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ وہ پھنسا ہوا ہے. اسی کچھ چیزیں جو کہ بہت غلط ہیں اس کو اب ٹھیک کر لینی چاہیے، ادروائز اس کا سروائیول پاکستان میں اور نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو ایک چیز اور ہے جو ہمارے ذہن میں آئی ہے، اگر ہم نے اس پہ ریسرچ کیا تو وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے بھی کر رہا ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے باہر کینیڈا وغیرہ میں، یورپین کنٹریز میں اگر آپ اس طرح کی چیز دکھاتے ہو کہ یار میں نے یہ والا کام کیا اور میری فیملی سیف نہیں ہے، تو یہ اس کی فیملی بھی باہر چلا جائے اور یہ خود بھی باہر شفٹ ہو جائے، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ آگے جا کے ان فیوچر یہی کام کرتا ہے کہ یہ باہر ہی شفٹ ہو جائے گا اور اس کی فیملی بھی چلی جائے گی، تو پھر تو یہ پروف ہے کہ یہ چیز اس نے جان کے کی ہے اور پھر تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اگر یہ واپس آ جاتا ہے اور اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر میرے خیال سے اس کو آخری دفعہ ایک دفعہ معاف کر دینا ہی چاہیے. وہ بیچارہ بس شوخی میں مارا گیا ہے، تو ابھی جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میرے خیال سے ان کو تھوڑا اپنے کام پہ بھی دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کے نام پہ ویوز آ جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسانی جان بڑا میٹر کرتی ہے. باقی دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. دنیا میں اس چیز کی معافی نہیں ہے، سزا ملنی ہوگی اسے تو ایسے مل جائے گی جو آپ لوگوں نے یا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنی عید کو منائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.